یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک صاحب کہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حکمران ہیں۔ 1400 سال بعد آ کر ایک بندہ کے قرآن کی تشریح کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا، سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے، ان سے پڑھ کر قرآن سیکھ کر آگے پھر ڈیلیور کیا، قرآن کا معنی سمجھ کر آگے تقسیم کیا، اس علم کے فیض کے چشمے کو جاری کیا۔ تو اب آپ نے 1400 سال بعد والے کی آ کر تقلید کرنی ہے، اس کے کہے کو ماننا ہے، اس کے فتوے کو فالو کرنا ہے، یا وہ جو 1400 سال پہلے جس کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا اور جنہوں نے سرکار کی صحبت کو پایا، ان کی تفسیر کردہ، ان کی وضاحت اور تشریح کردہ آپ نے احکام کو ماننا ہے، ان کے فتووں کو عمل کرنا ہے۔ تو اصولیین کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ العبرۃ بالعموم لا لخصوص المورد، کہ ہمیشہ آیت کا جو ہے وہ عموم باقی رہتا ہے، اس کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، وہ خاص موقع محل اور اس وقت کے واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں رہے گا۔ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی اے ایمان والو نماز میں نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بھائی یہ تو آیت اس وقت کے مومنین کے لیے نازل ہوئی، الیاذ باللہ۔ اب اگر کوئی نشہ کر کے نماز میں چلا جاتا ہے تو اس سے کوئی عرض نہیں، کیونکہ اس آیت کے مخاطبین اور سامعین اس زمانے میں موجود تھے، آج کے ہم لوگ نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہوگا، سراسر بے بنیاد ہوگا۔ کہ دنیاوی معاملات میں سینکڑوں ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس میں تقلید کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جسے گاڑی نہیں چلانی آتی تو وہ مقلد بن کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور ڈرائیور سے کہتا ہے بھائی آپ ڈرائیو کرو، آپ گاڑی چلاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی احترام، تقلید کے حوالے سے ایک ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، اور اس میں ہم نے تمہیدی طور پہ گفتگو کی تھی تقلید کے حوالے سے، کہ کچھ لوگوں کے اعتراضات اور کچھ ہمارے جوابات اور کچھ معروضات آپ کی ہم نے گوش گزار کی تھیں۔ آج کی اس نشست میں تقلید کے اوپر جو قرآن پاک میں آیات بینات جو صراحتاً اور وضاحتاً تقلید کے اوپر جو دلالت کرتی ہیں وہ ہم آپ کی بارگاہ میں رکھیں گے۔ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید جیسا معاذ اللہ بدترین موضوع یا بدترین کام کوئی روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس چیز کا احساس دلاتے ہوئے کہ قرآن اور حدیث اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، قرآن اور حدیث اس چیز کی مذمت بیان کرتے ہیں کہ تقلید کرنے کے بجائے غیر مقلد رہا جائے اور کسی کی تقلید نہ کی جائے، بلکہ فقط قرآن اور حدیث کو فالو کیا جائے۔ ایک اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ تقلید سے بدظن ہو کر یہ سوالات اور خدشات اپنے ذہنوں میں لیے پھرتے ہیں کہ یار واقعتاً بات تو درست کی جا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی پیروی کیوں کریں۔ حالانکہ اس اعتراض کا جواب ہم نے اپنی اس قسط میں دے دیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھی ابھی تک تو آپ ایک بار اسے بھی سن لیں، تاکہ آج کی جو نشست ہے اس کا پس منظر جب آپ دیکھ لیں گے تو یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہم صرف ان آیات بینات پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا ان پر بحث کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جس جس مقامات میں جس جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تقلید کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اور تقلید پر قرآن پاک نے کس انداز میں زور دیا کہ یہ ایک عام مسلمان کے لیے جو کہ قرآن اور حدیث سے واقفیت اور شناسائی نہیں رکھتا، اس کے لیے کس قدر تقلید اہمیت اور ضرورت کی وہ معیار رکھتی ہے۔ پہلی آیت مقدسہ جو عمومی طور پہ پیش کی جاتی ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، 5-9، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب ایک صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے، دو جگہ غلطی کی، انہیں احساس بھی ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے تو دوبارہ پڑھا، دوبارہ ترجمہ کیا، لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھ کر پڑھنے کے باوجود، یہ احساس ہو جانے کے باوجود کہ میں نے غلطی کی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے غلطی کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کے رسول کی، اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا، اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت، کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے۔ دیکھیے قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 59، اس میں جب آپ یہ آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، نہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں۔ اگر لفظی ترجمہ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے یوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک صاحب کہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حکمران ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ استدلال کس طریقے سے کیا ہے کہ اس سے مراد حکمران ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ ایبسولوٹ جو اطاعت ہوگی، ایکچول میں جو اصل میں جو اطاعت ہوگی وہ قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور رسول کی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حکمران کی بھی جو اطاعت ہو رہی ہے وہ انہی معاملات میں ہوگی جو کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے، ان معاملات میں تو ہوگی نہیں جسے اللہ کی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کہا جائے، یا ان اوامر و نواہی کے اندر اگر حکمران بھی ایک حکم دے دیتا ہے، وقت کا خلیفہ اور امیر بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس بات کی اطاعت کرو میری، حالانکہ وہ کام اللہ اور رسول کے احکام کی، اس کے اوامر و نواہی کی مخالفت کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ایک حکمران کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رسول کی اوامر و نواہی کے مخالف جا رہا ہے اور اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، اس کے مخالف جا رہا ہے۔ حکمران کی بھی اطاعت جو ہوگی وہ ان کاموں میں ہوگی جو اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر و نواہی میں سے ہوں، ان کے منکرات میں سے نہ ہوں۔ اور اسی طرح یہاں سے مراد ہم آج کے 1300 سال بعد یا 1400 سال بعد ایک 14ویں صدی کے ایک عام بندے کی ہم تفسیر نہیں مانیں گے کہ تم اس سے اولو الامر سے مراد حکمران لے رہے ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے حکمران مراد کیسے لیا، آپ نے یہ استدلال کیسے کیا، آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی ہے، آپ کے خیال میں یہ بات کیسے آئی کہ اس سے مراد حکمران ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک 1400 سال بعد آ کر ایک بندہ کے قرآن کی تشریح کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے، ان سے پڑھ کر قرآن سیکھ کر آگے پھر ڈیلیور کیا، قرآن کا معنی سمجھ کر آگے تقسیم کیا، اس علم کے فیض کے چشمے کو جاری کیا۔ تو اب آپ نے 1400 سال بعد والے کی آ کر تقلید کرنی ہے، اس کے کہے کو ماننا ہے، اس کے فتوے کو فالو کرنا ہے، یا وہ جو 1400 سال پہلے جس کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا اور جنہوں نے سرکار کی صحبت کو پایا، ان کی تفسیر کردہ، ان کی وضاحت اور تشریح کردہ آپ نے احکام کو ماننا ہے، ان کے فتووں کو عمل کرنا ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ یار انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے تو میں ان کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہد، حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت عطا بن صائب، حضرت امام حسن بصری، حضرت ابو العالیہ، یہ تمام حضرات اس اولو الامر سے مراد اس شخص کو لیتے ہیں جو کہ صاحب علم ہو، جو صاحب فقہ ہو، جو صاحب اجتہاد ہو۔ آپ کے سامنے حوالہ جات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر طبری کے اندر یہ ساری باتیں لکھی، سارے حوالہ جات، یوں تو بے شمار حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے سامنے موجود ہے، اس طرح دیگر بہت سے حضرات کی یوں سمجھے کہ تفاسیر موجود ہیں۔ تفسیر ساوی پیش کی جا سکتی ہے، تفسیر جلالین پیش کی جا سکتی ہے، تفسیر کشاف پیش کی جا سکتی ہے، الغرض بے شمار تفاسیر اس بات پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں سے مراد اصل میں اولو الامر سے مراد کون ہے، یہ میں نے صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، ایک حوالے پر اکتفا کیا ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4تھی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 113 پر آپ نے اسی آیت کے تحت اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات اور ہے، بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، صرف اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے گی، یعنی قرآن اور حدیث کی پیروی کی جائے گی۔ جہاں تک بات ہے اولو الامر کی تو اس سے مراد حکمران ہیں، حکمرانوں کی پیروی کی جائے گی۔ چلیں اس سے مراد آپ حکمران ہی مان لیں تو جمہور بلکہ اکثر سے اکثر اجماعی یہ مسئلہ ہے اور یہ فتویٰ ہے کہ حکمرانوں کی بھی تکلیف ان معاملات میں کی جائے گی جن معاملات میں اللہ رسول کا حکم ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک حکمران ان اوامر و نواہی سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی عالم دین کے پاس نہ جائے، کسی مجتہد کے پاس نہ جائے، کسی مفتی کے پاس نہ جائے اور اس سے جا کے ان تمام معاملات کی رہنمائی لے کر آگے پھر اپنا حکم جاری کرے، تب تک وہ جو ہے ان معاملات کی چھان بین نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، ایک شخص نے کہا کہ یہ جو آگے آیت ہے یہ آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے، اگلی آیت کا، اس آیت کا اگلا حصہ اگر آپ پڑھیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا یہاں پر دیکھیے کہ اگر تم میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تمہارا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو یعنی اس معاملے کو، اس جھگڑے کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب یہاں سے مراد ظاہری سی بات ہے قرآن اور حدیث ہے، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے، کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی اجتہاد نہیں ہے، کوئی تقلید نہیں ہے، کوئی استدلال و استنباط نہیں ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ اصل میں صرف پیروی کس کی کرنی ہے، قرآن اور حدیث کی۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے جی، اس سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ ہر بندہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو کسی معاملے میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ۔ ہر ایک بندہ مخاطب ہے یا اس کے مخاطبین اور اس کے سامعین مجتہدین ہیں؟ تو یہ فتویٰ ہم نہیں دیں گے، آپ کے گھر سے ہم آپ کو فتویٰ دیتے ہیں۔ فتویٰ کیا ہے ذرا سماعت کیجئے۔ اس میں غیر مقلد عالم دین ہے مولانا صدیق حسن خان،
انہوں نے فتح البیان کے اندر لکھا ہے، آپ اسی آیت کے تحت مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس مستقل خطاب میں روئے سخن مجتہدین کی طرف ہے، یعنی فالظاہر انہ خطاب مستقل مستأنف موجہ للمجتہدین، اس خطاب کا روئے سخن صرف مجتہدین کی طرف ہے، یہ ہر کس اور ناکس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایرے غیرے کے لیے۔ یہ آیت کا حصہ جو ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، جب ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب ان کا آپس میں اختلاف ہوگا کسی معاملے میں، اگر ایک بندہ کہہ رہا ہو اس بات ہے، دوسرا کہہ رہا ہو نفی ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہو ہاں ہے، دوسرا کہہ رہا ہو نہ ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہو یس، دوسرا کہہ رہا ہو نو، تو اس معاملے کو، اس جھگڑے کو کیا کرنا ہے؟ قرآن اور رسول جو کہ ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے، ان کی طرف لوٹانا ہے، پھر دیکھنا ہے اس کسوٹی اور پیمانے کے اوپر کیا برحق ہے اور کیا جو ہے برخطا ہے۔ اور اب ان دونوں پر جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب ایک مسئلہ، وہ مجتہدین، وہ جو فتویٰ دینے والے ہیں، وہ جو اجتہاد کرنے والی شخصیات ہیں، وہ جب ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو وہ معاملہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ہر ایرے غیرے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پہلی آیت مقدسہ ہے۔ اب آئیے دوسری آیت مبارکہ کی طرف۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 83 ہے۔ اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ وہ حضرات جو اس معاملے سے واقفیت نہیں رکھتے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب آ جائے ان کے پاس، امر کوئی معاملہ، من الامن او الخوف، کہ امن کا ہو یا خوف کا ہو، اذاعوا به، وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، ولو ردوه، اگر وہ اس کو لوٹا دیتے، یعنی اس بات کو لوٹا دیتے، الی الرسول، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، والی اولی الامر منهم۔ اب یہاں پہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنا اس میں گرامی، وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نام ہے وہ تو ذکر ہی نہیں ہوا، تو یہاں پر آپ ایبسولوٹ کس کی جو ہے وہ اطاعت مراد لیں گے؟ تو ایبسولوٹ ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نام ذکر کیا گیا، جو وصف ذکر کیا گیا، وہ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ آپ نے پیچھے یہ استدلال کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں اطیعوا اللہ کا لفظ لایا گیا ہے اور اطیعوا الرسول میں اطیعوا کا لفظ لایا گیا، جبکہ اولی الامر میں اطیعوا کا لفظ نہیں لایا گیا۔ تو اس سے آپ بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ صرف اللہ کی یعنی قرآن کی پیروی کی جائے، دوسرا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی کی جائے، کیونکہ اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ تو میں یہاں پر بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ولو ردوه الی الرسول، تو یہاں پر اطیعوا کا لفظ نہیں آیا لفظ رسول کے ساتھ، تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اطاعت کی کیٹیگری سے نکل گئے۔ اب توجہ کیجئے، اس طرح کے اعتراضات نہ کیجئے کہ جس میں آپ خود پھنس جائے۔ ولو ردوه الی الرسول والی اولی الامر منهم، اور اگر وہ لوٹا دیتے اس معاملے کو، اس بات کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان صاحب امر کی طرف، اولی الامر کی طرف، ان میں سے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، جو ضرور بتا دیتے ان کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو مسائل کی تحقیق اور چھان بین کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو استخراج کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو استدلال کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اگر آپ یہاں اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ آیت تو مخصوص ہے جنگ کے لیے، تو آپ نے اس کو امن کے معاملات پر کس طرح قیاس کر دیا؟ پہلا اس کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیت مقدسہ میں خوف اور امن دونوں کا لفظ آیا ہے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ جنگی معاملات ہوں، جنگ کے معاملات ہوں یا امن کے معاملات ہوں، دونوں معاملات اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ اعتراض کریں گے کہ چلیں جی اس سے امن کے معاملات ہی لے مراد یا خوف کے معاملات مراد لیں، وہ آیت مقدسہ کے اندر آ گئے، لیکن اس سے مسائل فقہیہ کو مراد لینا یہ درست نہیں، کیونکہ یہ آیت مخصوص ہے اس وقت کے ساتھ جب اس وقت منافقین کو یہ خبر پہنچی، یا منافقین جو ایک پروپیگنڈا کر کے عوام الناس کے اندر یہ باتیں پہنچا دیتے تھے کہ کفار تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، مشرکین تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، بت پرست تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، تو اس سے شہر کا ایک ماحول جو ہے وہ منتشر ہو جاتا اور ماحول پراگندہ ہو جاتا۔ اب یہاں پر یہ حکم فرمایا گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ افواہیں پھیلانے کے، اذاعوا به، انہوں نے کہ افواہیں پھیلا دی، افواہیں پھیلانے سے بہتر تھا کہ وہ ان لوگوں کی طرف یہ باتیں پہنچا دیتے کہ جو اس بات کی چھان بین رکھا کرتے تھے، جو سپہ سالار تھے یا اس وقت کے مجاہدین تھے، تو ان کو صحیح معلوم تھا کہ آیا کس وقت کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس طرح کیوں نہ ہوا۔ لیکن عرض یہ ہے کہ یہ
اصولیین کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ العبرۃ بالعموم لا لخصوص المورد، کہ ہمیشہ اعتبار آیات کے اندر، آیات بینات کے اندر عموم کا ہوتا ہے، اس خاص موقع اور محل کے ساتھ وہ آیات مخصوص نہیں ہوتی ہیں۔ پھر اس طرح ایک شخص یہ اٹھ کے کہے گا کہ جی شراب تو اس وقت کے لوگوں کے لیے حرام کی گئی تھی، آج لہٰذا پی جا سکتی ہے، کیونکہ اس آیت کے مخاطبین تو اس وقت تھے، آج کے لوگ اس سے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن اور حدیث ہمیشہ ہمیں اصول دیتے ہیں، ہمیں قاعدہ اور ضابطہ دیتے ہیں۔ تو اصولیین کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ العبرۃ بالعموم لا لخصوص المورد، کہ ہمیشہ آیت کا جو ہے وہ عموم باقی رہتا ہے، اس کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، وہ خاص موقع محل اور اس وقت کے واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی آپ کا اعتراض رفع ہو گیا۔ پھر آگے چلیے، اسی آیت میں تفسیر فتح البیان میں یہ مولانا صاحب جو غیر مقلد ہیں صدیق حسن خان، انہوں نے ہی اس بات کی وضاحت کی ہے، کہتے ہیں کہ فیہ اشارۃ الی جواز القیاس، یعنی اس آیت میں اشارہ ہے قیاس کے جواز کا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو صاحب قیاس ہے، جو اس قدر علم اور فہم رکھتا ہے اور علوم و فنون کے اوپر دسترس رکھتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ قیاس کرنے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے تو وہ قیاس کرنے کا مجاز ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ قیاس کرے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس آیت سے قیاس کا استدلال کس طریقے سے کیا ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ حوالہ نظر آ رہا ہوگا مولانا صدیق حسن خان کی تفسیر کا۔ اب ہم آپ سے یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ تمام غیر مقلدین اور بشمول جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اس سے قیاس کا جواز کس طرح لیا ہے؟ اس آیت سے جب آپ نے قیاس کا جواز لیا تو جائز، اور ہم نے جب اس سے استنباط اور استدلال اور استخراج اور اجتہاد کا جب حوالہ لیا اور ثبوت لیا اور اس سے دلیل لی تو وہ ناجائز۔ یہ عجیب ایک اصول ہے کہ آپ کہیں تو ٹھیک ہے، ہم کہیں تو وہ غلط ہے، یہ عجیب ایک معاملہ ہے۔ بہرحال آگے چلیے، تیسری آیت مقدسہ ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ اب یہاں پر یہ آیت مقدسہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہوا کہ ایسا کوئی گروہ ہوتا ہر فرقے میں سے، ان میں سے طائفتن ایک لشکر ہوتا چھوٹا سا، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور تاکہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون تاکہ وہ ہوشیار ہو جائیں، تاکہ وہ باخبر ہو جائیں۔ اب یہاں پر چند ایک مسائل اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لشکر میں، ہر گروہ میں، ہر فرقے میں ایک ایسا جتھا ہونا چاہیے، ایک ایسا فرقہ، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو علم دین کی طلب اور حصول کے لیے نکلے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات، کام کاج، کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر وہ علوم دینیہ کو حاصل کرے، نہیں، مخصوص افراد ہوتے ہیں، وہ جا کے علوم دینیہ حاصل کریں گے، وہ علوم دینیہ حاصل کر کے جب واپس آ جائیں گے تو ان کا پہلا کام جو وہ علم دین حاصل کر کے آ چکے ہیں، اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اشاعت دین کریں۔ اگر نہیں کرتے تو اشاعت دین نہ کرنے کا وبال ان اشخاص پر ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جو حضرات یہ ٹائم نہیں نکال سکتے، وقت نہیں دے سکتے، باقاعدہ علوم دینیہ کے حصول کے لیے نہیں جا سکتے، وہ ان علماء کے پاس آئیں، وہ ان ہستیوں کے پاس آئیں، وہ ان شخصیات کے پاس آئیں، وہ ان قرآن اور حدیث کے جاننے والوں کے پاس آئیں، تاکہ یہ جنہوں نے جو مسائل سیکھے ہیں یہ ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کی زندگی کے جو اصول قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ سکیں، اور ان کی زندگیوں کو اسلامی پیرائے کے اندر ڈھالنے کے لیے ان کو احکام اور مسائل اور شرعیہ، یہ جتنے بھی قواعد کلیہ ہیں، یہ ان کو بتاتے رہیں اور ان کی زندگیوں کو سنوار لیں۔ تو پہلی آیت سے بھی یہی امر ثابت ہوا کہ تقلید ضروری ہے۔ دوسری آیت سے بھی استنباط کے ذریعے جب وہ مجتہدین استنباط کریں گے تو پتہ چلا کہ یہ استنباط کرنا انہی کا کام ہے، عام لوگ یوں افواہیں نہ پھیلاتے رہے، نہ ان کی یہ ذمہ داری ہے، نہ ان کا یہ کام ہے، نہ ان میں یہ صلاحیت ہے۔ وہ علماء کی طرف آئیں، وہ ان لوگوں کی طرف آئیں جو صاحب استنباط ہے، جو صاحب اجتہاد ہے، ان سے آ کے فائدہ حاصل کریں، اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تیسری آیت میں یہ کہا گیا کہ چند ایک علماء ہوں جو علم دین سیکھ کر آئیں، پھر وہ جس امام کے مقلد ہیں وہ آگے مسئلے بتائیں، وہی مسئلے لوگ ان پر عمل پیرا ہو جانا شروع کر دیں۔ اب چوتھی آیت مبارکہ کیا ہے؟ چوتھی آیت مقدسہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، اہل فکر سے پوچھو۔ یہ آیت مقدسہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن پاک میں دو مقامات میں وارد ہوئی ہے، ایک سورۃ النحل آیت نمبر 43 ہے، اور دوسرے نمبر پہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں۔ یہ دونوں آیات یہ آیت دو مقامات میں
وارد ہوئی ہے قرآن پاک میں سورۃ النحل آیت نمبر 43 اور الانبیاء آیت نمبر 7۔ اب یہاں پر یہ واضح طور پہ حکم فرمایا گیا کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم اہل علم کے پاس جاؤ، اہل ذکر اہل فکر کے پاس جاؤ، اہل قرآن کے پاس جاؤ، ان سے جا کے مسائل پوچھو، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے، تمہیں مسائل بتائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں جی یہ آیت مقدسہ تو خاص ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، کوئی ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، ہمارے پاس ہمیشہ شخصی کیوں آتے ہیں، افرادی کیوں آتے ہیں، مردی کیوں آتے ہیں، یا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس بشری صورت میں کیوں بھیجا گیا، کوئی فرشتہ کوئی ملک کیوں نہیں آیا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجالا مردوں کو، نوحی الیہم ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ اگلا حصہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اے مشرکین مکہ اگر تم یہ نہیں جانتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام وہ جو تشریف لائے ہیں وہ فرشتے نہیں آئے بلکہ وہ انسان ہی آئے ہیں، وہ مرد ہی آئے ہیں، وہ بشر ہی آئے ہیں، تو تم اگر نہیں جانتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو اہل ذکر و اہل فکر ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں اس سے مراد یا تو اس وقت کے وہ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے کہ جن کو یہ معلوم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائیں وہ مرد یعنی انسان ہونے کی صورت میں تشریف لائیں، یا وہ افراد جو اہل کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اہل ذکر ہیں جو ایمان لے آ چکے ہیں، ان سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم نے پہلے بھی جیسے یہ قاعدہ بیان کیا کہ العبرۃ للعموم لا لخصوص المورد، یہ اعتبار جو ہے یہ عموم کا ہوگا نہ کہ اس مخصوص مقام کا ہوگا۔ جس طرح کہ ہم نے مثال دی کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی اے ایمان والو نماز میں نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بھائی یہ تو آیت اس وقت کے مومنین کے لیے نازل ہوئی، الیاذ باللہ، اب اگر کوئی نشہ کر کے نماز میں چلا جاتا ہے تو اس سے کوئی عرض نہیں، کیونکہ اس آیت کے مخاطبین اور سامعین اس زمانے میں موجود تھے، آج کے ہم لوگ نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہوگا، سراسر بے بنیاد ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ دعویٰ کرنا، یہ اعتراض کرنا بالکل بے بنیاد اور باطل ہے، بالکل بے سر و پا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقلید یعنی وہ جو اہل علم ہے، اور پھر ہمیشہ سے میں دیکھیں ایک بات سیدھی سادھی آپ کے سامنے عرض کروں، دینی معاملات میں جب تقلید کی جاتی ہے لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دنیاوی معاملات میں سینکڑوں ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس میں تقلید کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جسے گاڑی نہیں چلانی آتی تو وہ مقلد بن کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور ڈرائیور سے کہتا ہے بھائی آپ ڈرائیو کرو، آپ گاڑی چلاؤ۔ ایک وہ انسان ہے جو پائلٹ ہے، ہوائی جہاز اڑاتا ہے، جہاز اڑاتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں تقلید کے سراسر مخالف ہوں، آپ ہٹو پیچھے، میں خود ہی جہاز جو ہے نا وہ چلانے کی، اڑانے کی اور پرواز کرانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، آپ ہٹو پیچھے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جو بندہ جہاں خود مرے گا سینکڑوں اور لوگوں کو بھی لے مرے گا۔ اب یہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں مقلد بن جاتے ہیں، یہاں جو ہے وہ تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں ایمان کا خطرہ ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے، وہاں یہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن اور حدیث بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، اس چیز کے اگینسٹ بات کرتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس سے مراد آپ فرماتے ہیں کہ علماء اور فقہا ہیں، اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ تفسیر جو ہے یہ حضرت معاویہ بن صالح علی بن ابی طلحہ کے طریق سے مروی ہے، جو کہ ان کی روایات میں سب سے قوی ترین روایت مانی جاتی ہے، سب سے قوی ترین یہ طرق ہے، روایت ہے، یہ مانی جاتی ہے۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الحکمہ۔ اس قسم کی بے شمار جو دعائیں ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء، فقہاء، مجتہدین ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں جی اس سے مراد صرف حکمران ہیں۔ حکمران کی روایت بالکل ملتی ہے، بلا شبہ ملتی ہے، اس میں کوئی شک والی تردد والی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ میں نے آپ کو سے پہلے بھی عرض کیا کہ حکمران بھی جب بھی وہ حکم نافذ کرے گا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکم نافذ کرے گا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں تبھی حکم نافذ کر سکتا ہے جب وہ کسی امام کی مجتہد کی تقلید کرتا ہوگا،
کیونکہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے خود مسائل اخذ کر سکے، مسائل مستنبط کر سکے، مسائل سے استدلال و استخراج کر کے پھر آگے مسائل بتا سکے۔ یہ صلاحیت حکمرانوں میں بعض کم شاذ و نادر ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو لامحالہ طور پر مجتہدین کی طرف، فقہاء کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب وہ ان کے کہے ہوئے فتاوی جات پر، ان کے کہے ہوئے اجماعی مسائل پر عمل کریں گے تو اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم صرف احادیث سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ تقلید کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تقلید کے موضوع کے اوپر کس طرح اپنے ارشادات میں، اپنے فرامین مقدسات میں کس طرح زور دیا ہے، اور تقلید کو کس طرح واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تقلید انسان کے لیے دینی دنیاوی دونوں معاملات میں کس قدر ضروری اور بہت ضروری اور اشد ضروری ہے۔ اور اسی طرح کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی تقلید کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر کی ہے تو صحابہ کرام نے کس کی تقلید کی ہے اور کس انداز میں تقلید کی ہے، کن مسائل میں تقلید کی ہے، کن مسائل میں تقلید نہیں کی ہے؟ اور صحابہ کرام کا جب آپس میں اختلاف ہوتا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو وہ کس طرح اس معاملے کو حل کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔